السلام علیکم، خوش آمدید جی آیا نو اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی شو سٹی ایٹ 10 میں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ کے منڈے کا دن جو ہے وہ بڑا خوشگوار اس کی شروعات ہوئی ہوگی۔ منڈے کے دن کی شروعات عمومی طور پر خوشگوار نہیں ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو کام پر جانا پڑتا ہے، آپ کو بزنس پہ جانا پڑتا ہے، دکان کھولنا پڑتی ہے، آفس پہنچنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے صرف آج ہی آفس نہیں جانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورا ہفتہ جو ہے وہ مجھے کام کرنا ہے۔ تو ایک آٹومیٹکلی جینیٹکلی کہا جا سکتا ہے کہ منڈے کے ساتھ الرجی ہوتی ہے ہم لوگوں کو، خاص طور پر مرد حضرات کو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس کام ہے وہ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ جن حضرات کے پاس کام نہیں ہے ان کے لیے تو روزانہ سنڈے ہے اور وہ تو موج کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بزنس کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی ایک نوکری کے ساتھ منسلک ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آفس پہنچتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو ایکنالج کرنے کے لیے آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس جاب ہے، آپ کے پاس نوکری ہے، آپ کے پاس روزگار ہے، آپ برسر روزگار ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ برسر روزگار نہیں ہیں اور وہ اپنی سی وی پکڑ کر دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے۔ ایون کہ پڑھے لکھے لوگ بھی نوکری تلاش کر رہے ہیں۔ تو جن حضرات کے پاس آج کے دور میں پاکستان کے معاشی حالات کے اندر نوکری موجود ہے تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، خصوصی طور پر اپنی جو نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گریٹفل ہونا چاہیے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اسی شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے، ویدر کے حوالے سے، ویدر کے اس سیگمنٹ میں۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ بارش کا آج بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ خشک سردی اور خشک سردی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں، جس میں نزلہ، کھانسی، زکام اور اس کے ساتھ ساتھ چیسٹ انفیکشن اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس سے خود کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہیں، آپ کے بچے ساتھ میں موجود ہیں، خواتین ساتھ میں موجود ہیں، گرد و غبار ہے، پولوشن ہے، اس پولوشن سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کور اپ کرنا ہوگا۔ خاص طور پر اپنے سر کو ڈھانپنا ہوگا، اپنے سینے کو ڈھانپنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں سورسز ہیں ہیومن باڈی کے جس میں سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں سے سردی لگنے کے۔ تو سردی لگ سکتی ہے، خشک سردی ہے، ڈرائی ونٹر ہے، اور ڈرائی ونٹر میں خود کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی، لیکن بہرحال بارش کی کوئی امکان نہیں ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سیگمنٹ کی باقاعدہ جو ہے اس کی سٹارٹنگ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، عبد الرحمان۔ السلام علیکم عبد الرحمان۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں اور پالیٹکس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے آج تھوڑے سے فیصل آباد کے معاملات کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپورٹس رپورٹر ارسلان دورانی۔ ارسلان، آپ کا بھی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ عبد الرحمان، میں آپ ہی سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہوں گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام جو ہے وہ توقع کر رہی تھی کہ قیمتوں میں اس دفعہ کمی ہوگی، کیونکہ پچھلے 2 ٹرنول میں جو ہے 15 دن کے وقفے سے قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن اس دفعہ قیمتیں کم ہونے کے بجائے مستحکم رہی ہیں۔ آپ کو لگتا تھا کہ ہمیں ایک اچھی خبر ملنی چاہیے تھی، یا پھر حکومت جو ہے وہ 31 دسمبر کو اچھی خبر دے گی؟ تھینک یو شراز۔ دیکھیں، حکومت جو ہے وہ اگرا پر اپنا اس طرح سے کنٹرول استعمال نہیں کرتی جیسے ماضی میں کرتی رہی ہے، کیونکہ ماضی میں خزانہ بھی بہتر اپوزیشن میں ہوتا تھا اور قیمتیں بھی کم ہوتی تھی۔ اب جتنی زیادہ قیمتیں ہو چکی ہیں، جتنے زیادہ ٹیکسز اس پہ لائے جا چکے ہیں، تو اب اگرا کی اس طرح سے انٹرفیرنس نہیں کی جاتی جیسے پیچھے سے آ رہی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس، اس کے بعد اس میں ٹیکس اچھا خاصا جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ٹیکس ڈال کے پھر جو قیمتیں بنتی ہیں تو اس کے مطابق یہ دیکھیں اسٹیبل رہنا بھی بہرحال ایک بڑی غنیمت ہوتی ہے، لیکن اس میں جو آئل ڈیلرز ہے یا جو اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس کو چلانے والے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ کم از کم 3 ماہ کے لیے قیمتیں ہونی چاہیے۔ اس کا میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں جو جیسے کہ ہر کام میں جوا چلتا ہے تو اس میں بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن میں بیٹھا ہوا بتا دیتا ہے کہ قیمتیں مہنگی ہونے والی ہیں، تو وہ اپنا جتنا بھی
ان کے پاس بینک بیلنس ہے وہ سارا کا سارا لگا کے زیادہ پیٹرول سٹاک کر لیتے ہیں, زیادہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, پھر جب مہنگا ہوتا ہے چاہے وہ 1-2 روپیہ فرق پڑے تو یہ ہمیں بازار فیل نہیں ہوتا کہ 1-2 روپیہ فرق ہے, لیکن ان کے پاس اتنا زیادہ سٹاک ہوتا ہے کہ وہ اس سے لاکھوں کروڑوں اپنے حصہ بقدر جسا کما جاتے ہیں. تو اگر یہ سٹیبل ہو جائے 3 ماہ کے لیے قیمتیں, تو اس کا یہ امپیکٹ جو اس طرح سے پڑتا ہے کہ ہر 15 دنوں کے بعد ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ٹی وی پہ کیا ٹکٹ چلتے ہیں, کیا وزارت خزانہ اپنے وگرا کی جانب سے کیا نوٹیفکیشن آتا ہے, تو اس کی بجائے ہم 3 مہینے سٹیبل رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دنیا میں زیادہ لمبے ٹائم کے لیے قیمتیں طے کی جاتی ہیں. تو خیر یہاں پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پہ ہم نے اس کو بالکل ڈی ریگولرائز کر دیا, اور ابھی آنے والے وقت میں شاید یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ریفائنریز ہے وہ اپنی قیمت خود طے کریں گی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے اٹک ریفائنری کے قریب ہے ان کو کم ریٹ پہ پڑے گا, جو دور ہوں گے ان کو زیادہ پہ پڑے گا. تو یہ پھر جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیبل پاتے ہیں. یا تو آپ کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے بڑا مضبوط ہونا چاہیے. صحیح, مطلب امریکہ میں کہا جاتا ہے نا کہ کسی کاؤنٹی میں آپ کو کسی ریٹ پہ ملے گا, اگلی اسٹیٹ میں اگلے ریٹ پہ ملے گا. تو یہاں پہ کراچی سے فیصل آباد تک یا خیبر تک جو ہے وہ ایک ہی ریٹ مقرر کیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پر آپ جو ہے وہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ایک اضافی ذمہ داری سونپ دیں گے اگر ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ریٹ ہوں گے نا. تو اسی طرح سے ہر 15 دنوں بعد ڈفرینٹ ریٹ ہونا, پھر اس کے بعد توقعات رکھنا کہ یہاں پر جو سیکٹریارٹی ہے وہ قیمتوں میں اسی طرح سے رد و بدل کروائیں گے. تو یہ بہرحال ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے, اضافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کنفیوژن بھی جنم لیتی ہے کہ سرکاری ریٹس کیا چل رہے ہیں, اور اس کے بعد جب بس میں کوئی سواری بیٹھ جاتی ہے تو اس سے کیا کرایہ وصول کیا جاتا ہے. توقع کیا تھی؟ توقع ہم یہی کر رہے تھے کہ اسٹیبل رہیں گی یا بڑھیں گی یا کم ہوں گی. نہیں دیکھیں, توقع تو کیونکہ عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں تو ہمیں تو توقع تھی کہ کم از کم 40-50 روپے کا فرق پڑے گا. دیکھیے شراز, جب 200 سے کم یا 200 کے قریب آئیں گی نا قیمتیں, جیسے ابھی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں مزید کہ جو یہاں پر ابھی انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرنے جا رہے ہیں دسمبر میں نا, شاید 1 سے 2% ہو جائے. تو یہ بھی آپ کے انڈسٹریلسٹ کا بہت بڑا ڈیمانڈ ہے. 15 سے بھی نیچے آ جائے گا جی, 12-13 شاید ہو جائیں, 13-13.5. تو یہ انڈسٹریلسٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ آنی چاہیے نا, جیسے مطلب وہ ہمارے خطے میں چل رہا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس کے لیے پیسہ لیتے ہیں, بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, بینک کو دے کے اپنا پروفٹ کماتے ہیں. جب 15 پہ ہے بینکنگ فیس ڈال کے 16, 17, 18 پہ چلا جاتا ہے, تو پھر وہ 18% جب آپ نے بینک کو ہی دینا ہے تو اس کے بعد کمانا کیا ہے. اس سے پہلے 22-25 پہ تھا کہ 22 پہ تھا انٹرسٹ ریٹ 3%, اس پہ بینک کا یہ ٹیکسز ڈال کے نا. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی انڈسٹری بند ہوئی ہے, کتنی زوال آیا یہاں پر, سارے کے سارے ملے بات سے یہ ہوا کہ بینک ڈپازٹ بڑھا ہے, بینکوں کے شیئر, یہ جو اسٹاک مارکیٹ آسمان میں باتیں کر رہی ہیں تو اس میں بینکنگ شیئر یہ اچھے خاصے بینکوں نے بڑا پیسہ کمایا تھا. ڈالر کی انہوں نے جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ میں پیسہ کمایا تھا, کیونکہ جب ڈالر قیمتیں, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے یا فلکچویشن چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ میں بندے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, جن کا بھی کہیں سے بھی کوئی لنک ہوتا ہے, جس کو انسائڈر ٹریڈنگ بھی ہم کہتے ہیں, جو کہ جرم بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں آپ کو پتا سب چلتا ہے, تو اس میں بینک یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو پتا چلتا ہے ڈالر کی قیمتیں بڑھنے والی ہے تو وہ فیوچر ٹریڈنگ میں پیسہ کما جاتے ہیں, اپنا ڈالر ہولڈ کر کے بعد میں مہنگا کر کے بیچتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جب آپ 3 مہینے کے لیے, اب دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے ڈالر سٹیبل ہے, تو آپ کا جو یہاں پر ٹیکسٹائل اونرز ہے, جو ایکسپورٹرز ہے, وہ اسی کو مائنڈ میں رکھ کے اب اپنے سودے کر رہا ہے. جو امپورٹرز ہے وہ اسی کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر میں آج یہ سودا کرتا ہوں اتنے مہینوں بعد یہ پیمنٹ دینی ہے تو مجھ کو یہ ریٹ پڑے گا. تو یہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے, کم سے کم اس کے لیے اس حد تک تو آسانی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے جو ممالک کو آگے لے کے جاتی ہے, جو بزنس مینوں کو قوت فیصلہ دیتی ہے, جو پچھلے کچھ سالوں میں پی ڈی ایم حکومت 2022 سے یہ 24 کے درمیان کرتی رہی ہے, جس سے انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی, اکنامک انسٹیبلٹی بھی تھی. آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا ڈالر کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, کم ہو جائیں گی, چھکے لگ رہے تھے روزانہ کی بنیاد پہ. تو اس کا سارا اثر یہ پڑا کہ آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھ گئی. تو اب دوبارہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, آپ کے پاس باہر سے ریمیٹنسز بھی آ رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی بہرحال بڑی نہیں ہے لیکن چلے بیلنس ہو گئی ہے پچھلے برس کی جتنی, یا اس سے تھوڑی بہتر ہوئی ہے. کچھ شعبوں میں بہتری بھی آئی ہے. آنے والے دنوں میں یہ ابھی 26 پہ فلیٹ ریٹ بھی بجلی کا کر دیا ہے حکومت نے, تو مزید توقعات ہیں کہ یہاں پر جو اس ریٹ میں کمی بھی لانے جا رہے ہیں. اسپیشل ایکسپورٹرز کے لیے جو ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا نا, اس پہ شاید یہ جنوری سے امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. تو ایکسپورٹرز کے لیے جو اناؤنس کیا گیا بہرحال وہ ابھی بھی زیادہ ریٹ ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے رحمان؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹرز 9 سینٹ سے زیادہ بجلی افورڈ نہیں کر سکتے. اف یو کمپیئر یور سیلف ود دی ادر کنٹریز جو ریجن کے اندر ہیں, تو اسلام میرے خیال میں ہم
پھر بھی اگر 12 سینٹ فی یونٹ بجلی بھی کر دیں تو میرے خیال میں تب بھی ہم مہنگے ہیں. تو حکومت یہی سوچ رہی ہے کہ 16-17 سینٹ سے کم ہو کے 12 سینٹ کر دی جائے. تو بہرحال کچھ نہ ہونے سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 دسمبر کو کچھ کمی ہوگی؟ جس طرح عالمی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمان نے بتایا کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, تو 1 جنوری کو ایک اچھا سرپرائز نئے سال کا نیا تحفہ ملے گا؟ نہیں دیکھیں, اگر تو یہ کم ہوتی ہے 31 کو یا 1 جنوری تو پھر تو بہتر ہے, کیونکہ جو آپ نے مرحلہ وار کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایک ماہ میں 2 دفعہ قیمتیں بدل رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ وہ 1 مہینے تک وہی قیمتیں برقرار ہیں, اس کا پھر فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے بڑھا دینی ہے تو پھر یہ نیو ایئر سیلیبریشن جو ہے نا وہ پاکستانیوں کی کوئی اچھی نہیں ہونے جا رہی, کیونکہ قیمتیں اگر اسٹیبل پچھلے 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہمارا یہی رہا ہے کہ بڑھتی ہیں قیمتیں. تو میرے خیال سے بم گرا دیا گیا ہے آل دیٹ. بٹ میرا اس دفعہ یہ ہے, کیونکہ جیسے کہ ابھی رحمان بھائی بات کر رہے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں, تو اس حساب سے یہاں بھی کم ہونی چاہیے. آلدو کہ انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس کے باوجود بھی 20 روپے سے 15 روپے سے 20 روپے تک کمی ہونا ضروری ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب 31 دسمبر ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کمی جو ہے دیکھنے کو ملے گی. زیادہ نہیں کریں گے, یہی کوئی 10 یا 15 روپے کی کریں گی, کیونکہ یہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے. 15 روپے ہمارے لیے کم ہے. جو بنتی ہے وہ تو بنتی ہے 30 سے 40 روپے, جیسے ابھی رحمان بھائی بات کر رہے تھے. لیکن اگر اس کے کمپیریٹیولی اگر 10 روپے بھی کمی ہوتی ہے نا تو وہ بہت کمی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کمی ہی ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پالیسی میکرز جو ہیں وہ اکثر نیو ایئر پر ہمیں, جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بم بھی گراتے ہیں, کم نہیں کرتے. تو فیکٹرز کافی سارے تھے جن کو مد نظر رکھ کے برقرار رکھی گئی ہے قیمت. توقع یہی کی جا رہی تھی کہ کم ہوگی, لیکن کم نہیں کی گئی. اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ شاید بڑھ جائے قیمتیں, لیکن انہوں نے ابھی بڑھائی نہیں ہے. شاید وہ ڈیزل کی غالباً کم ہوئی ہے, ڈیزل کی بڑی آئی تھی سب کم ہوئی, ڈیزل کی کم ہوئی ہے, لیکن پیٹرول کی مستحکم. اچھا مجھے یہ بتائے گا رحمان کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں میجر پورشن تو زیادہ میں ٹیکسز کا ہوتا ہے. اگر ٹیکسز تھوڑے سے حکومت اپنی طرف سے کم کرے تو بلا شبہ ریلیف مل سکتا ہے. شراز دیکھیں, ابھی IMF نے جو اپنی جائزہ کمیٹی کی لوگ بھی آئے ہوئے تھے, تو یہاں پر جو دکانداروں پہ ٹیکس لگانا تھا یا دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لیا جانا تھا, جو تاجر دوست اسکیم تھی بڑی بری طرح سے ناکام رہی ہے. اس سے گورنمنٹ نے توقعات لگائی ہوئی تھی کہ کوئی 300-400 ارب ان کو اکٹھا ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. اچھا, تو اب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس شاید مجھے ڈر ہے کہ یہ مزید نہ بڑھا دیں. اگر اتنا بھی رکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے, لیکن اگر اس میں بھی بڑھا دی, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کہاں سے اب جنریٹ کر رہی ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے جنریٹ کر رہی ہے, بجلی سے مزید ٹیکسز لگا کے جنریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چند شعبہ جات ہیں جن سے گورنمنٹ وہ جو کہتے ہیں انی وار جو ہے وہ ٹیکسز اکٹھا کر لیتی ہے, کیونکہ یہ لوگوں سے لینا آسان ہے. جو جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کہتے ہیں کہ جو دکانداروں کو دینا چاہیے, جیسے فرض کریں کہ کچہری بازار میں روزانہ 1000 موبائل لیے بھی جاتے ہیں, بیچے بھی جاتے ہیں, وہ سیلز پرچیز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. گولڈ فیصل آباد میں پاکستان میں جتنا بھی بیچا جاتا ہے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کہاں سے آیا کہاں سے گیا. دکاندار کوئی انوائس جنریٹ نہیں ہوتی ہے, کوئی لوگوں کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے مد میں جو جمع ہونے والا ریونیو ہے وہ کدھر جاتا ہے اور حکومت کو کیوں نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ ان کے لیے ہو رہا ہے جو آلریڈی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی, سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود ہے, ارسلان دورانی موجود ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے عبد الرحمان یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر کے اندر, فیصل آباد کے اندر بھی انٹرنیٹ بریک ڈاؤن کا ایشو جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے نہ صرف ہمارے روزمرہ کے معاملات زندگی کو متاثر کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فری لانسرز بھی بڑے پیمانے پر ڈسٹرب ہوئے. فری لانسرز پہ میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا یوسیز کے اندر بھی انٹرنیٹ بند ہو جانے کی وجہ سے ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. برتھ سرٹیفکیٹس بننے ہوتے ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بننے ہوتے ہیں جو کہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. یہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہوتے تھے, ہمارے سسٹم اس طریقے کا ہے, لیکن اب انٹرنیٹ کی بندش نے اس کے اوپر مزید, جیسے کہتے ہیں نا, چیری آن دا ٹاپ ہو گیا. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس میں تاخیر واقعی میں حقیقی طور پر اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ شراز دیکھیں, یہ سرٹیفکیٹ بنانا ہوتا ہے نا آن لائن طریقے سے, آن لائن جس میں بھی انوالو ہے تو وہاں پر ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. جی,
تو اب مسئلہ یہ بنا کہ جب اس کی سپیڈ سلو ہوتی ہے, جب اس میں کوئی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, تو پھر سرٹیفکیٹ آپ بنا رہے ہیں, کوئی مسئلہ بنا ہے, وہ سارا کچھ زیرو پہ چلا جاتا ہے. پھر آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو آن لائن سارے جو ریکارڈس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ادھر نا. تو وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ سارا کچھ زیرو پہ پھر سٹارٹ کرنا. تو مینول تو یہ ہوتا تھا کہ آپ جب مرضی بنا لیں. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہر روز سمجھ لیں کہ ایک یو سی سے اگر ایوریج 30-40 سرٹیفکیٹ نکلتے ہیں تو ان کی جگہ 5-10 بن پاتے ہیں. تو وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ یو سی سیکٹریز کی تعلیم بھی واجبی ہوتی ہے, تو وہ پہلی بڑی مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. پھر جب زیرو پہ چلا جاتا ہے تو وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف یو سیز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نادرا کا بھی ایشو بنتا ہے, یہ لینڈ ریکارڈ کا بھی بنتا ہے, جہاں پہ فرق نکلتی ہے. ہر وہ کام جہاں پہ آپ کا ڈیجیٹلائزیشن ہے, جہاں سے آن لائن آپ کو چیز ملنی ہے, اس میں مسئلہ بنتا ہے. بینکنگ کی لنک ڈاؤن ہے, اے ٹی ایمز کے لنکس ڈاؤن. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 2-3 اے ٹی ایمز پھرنا پڑتے ہیں, پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ اوورآل پوری اکانومی پہ اثر انداز ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سہولتیں. یہاں تو سارا کچھ مینول چل رہا ہو, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جہاں بھی گئے وہ مینول دیکھ کے کر لیں گے. اگر سارا کچھ انٹرنیٹ پہ ہے, اب آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے, اگر آپ چیک لینے گئے ہیں تو چیک دیا ہے, تو وہ سارا کچھ آپ کا چیک کرتا ہے, تصویر وغیرہ دیکھتا ہے, سارا جو سائن وغیرہ آپ کے جو بھی سیو ہوئے ہیں. تو اگر اس کے پاس ریکارڈ ہی نہیں آ رہا ہوگا یا سلو آ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگا. بجائے 10 کلائنٹس کے وہ 1-2 کلائنٹ کو بھگتا پائے گا اسی ٹائم میں. یہ مسئلہ بنا ہوا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جب سلو کی جاتی ہے تو تمام جتنی بھی سروسز آن لائن طریقے سے ڈپارٹمنٹس مہیا کرتے ہیں ان تمام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے جو کلائنٹیج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ٹائم ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ساری اثر انداز ہو رہی ہیں. تو الٹیمیٹلی فری لانسر کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا ہوگا. اچھا, فری لانسرز کے حوالے سے بات کریں تو مجھے ارسلان یہ بتائے گا کہ فری لانسرز نے ملک میں اس وقت 40 لاکھ فری لانسرز کام کر رہے ہیں. انٹرنیٹ بند کر دینا میں سمجھتا ہوں پانی بند کر دینے کے مترادف ان لوگوں کے لیے. تو مجھے ایک واحد ایسا سیکٹر تھا جو بلا کسی خوف و خطر جو اپنا کام کر رہا تھا اپنے پروفیشن میں, اب وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں, پہلے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمارے پاس روزگار ہے کتنا پاکستان میں نوجوانوں کے لیے. اب جو اسکل ڈیولپمنٹ تھی اس پر تو پہلے ہی کام نہیں ہو رہا, اور ایسے ادارے بھی نہیں ہیں, نہ ہی کوئی یونیورسٹیز میں, نہ ہی کوئی اس کا کوئی علیحدہ ادارہ بنایا گیا جو کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ خصوصی کام کرے اور لوگوں کو اسکل سکھائے. لیکن اب جو کسی طرح سے اسکل سیکھ چکے ہیں, اب وہ اپنی اسکلز اپنی سروسز دے کے پیسہ لے کر آ رہے تھے, اپنے گھروں کو چلا رہے تھے, اب وہ سارے کے سارے ایک طرح سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان جو کہ ایک ڈگری لے کر ہاتھ میں بیٹھا, اس کو کام نہیں مل رہا, وہ گھر بیٹھے ہوئے اچھا خاصا کما رہا تھا, اب اس کا وہ رک چکا ہے. تو یہ انٹرنیٹ کی بندش, اور یہ دیکھیں اگر انٹرنیٹ آپ نے سرکمسٹانسز یعنی ایسا ہی ہم تمہیں کام نہیں دیں گے لیکن تمہیں گھر بیٹھ کے بھی کام نہیں کرنے دیں گے, آپ کام نہیں کرنے دیں گے. بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ اب وہ کیا تھا کہ جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہی تھی, اب ہمارا مقابلہ کن ممالک سے, ہمارا مقابلہ فری لانسنگ میں تھا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے. اب جتنا بھی کلائنٹ پاکستانیوں کے پاس آ رہا تھا وہ اپنی کمیونیکیشن اسکل سے, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ سے, جو سروسز دے رہے تھے ان سے وہ لے رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم $2 بلین پہ کھڑے ہیں, وہ $200 بلین پہ کھڑے ہیں. آتا ہوں, اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں, ہم نے ایٹ لیسٹ شروع تو کیا نا, لڑنا تو شروع کیا نا. ہم ان ٹاپ 10 کی لسٹ میں تو آئے کہیں پر. اور ایک ٹائم تھا 2021 کی بات کر رہا ہوں میں, کووڈ جب ختم ہو رہا تھا, کووڈ کے دوران بہت سارے فری لانسر نئے آئے, بہت اچھا جی ڈی پی میں فری لانسر نے اپنا کردار ادا کیا. اب تب کیا ہو رہا تھا کہ تب انٹرنیٹ سب کچھ اوکے تھا, پوری دنیا انٹرنیٹ پہ منتقل ہو چکی تھی, تب پاکستانی دوسرے نمبر پر تھے فری لانسنگ میں, اور اب وہی پاکستانی کے 6 اور 7ویں نمبر پر پہنچ گیا. بنگلہ دیش, انڈیا ٹاپ پر جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہر سال $1 بلین پاکستان میں آ رہے تھے, ایک تو وہ رکے نہیں. دیکھیں, اگر آپ نے کوئی سرکمسٹانسز ایسے ہیں, انٹرنیٹ کو بند کرنا پڑ رہا ہے یا اس کو کہیں کیٹیگرائز کر لیں نا, آپ نے سوشل میڈیا کو بھی کیٹیگرائز کر لیں, تو جن چیزوں کو روکنا آپ ان کو روکیں, فلٹر اس طرح کا لگائیں. ہمارے پاس پہلے ہی ٹیکنالوجی کا فقدان ہے, ویسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم وہ فائر وال لگا کے اس ٹیکنالوجی سے چیزیں فلٹر کر کے پھر آگے ہیں. ہم نے تو اوورآل لگا دیا, یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا ایک. اچھا, ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے رحمان, میں اسلام کی بات سے سہمت ہوں, اتنی عادت ہو گئی ہے ہمیں انٹرنیٹ بندش کی کہ 3-4 دن پہلے میرے موبائل فون کا ڈیٹا کا پیکج ختم ہو گیا, اور 2 دن میں یہی سوچتا رہا انٹرنیٹ نہ چلنے کی وجہ سے میرا نیٹ نہیں چل رہا. اصل میں میرا وہ پیکج ختم ہو گیا تھا. تو ہمیں مطلب اتنی عادت ہو گئی, کچھ بھی انٹرنیٹ بریک ڈاؤن ہم نے سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بند کیا گیا. تو یہ ارسلان نے جو بات کی شراز, اس کو میں آگے اس طرح سے بڑھاتا ہوں کہ میرے کئی جاننے والے دوست دبئی شفٹ ہو رہے ہیں.
جو آن لائن پیسہ کماتے تھے نا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ پاکستانی 4-5 لاکھ کماتے تھے یا $1000-2000 ان کا آتا تھا، تو ادھر اچھا یہ سارے مسائل کے ساتھ اسٹیٹ بینک اس پہ اچھا خاصا ٹیکس بھی لیتا ہے. تو دبئی میں اس طرح سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. انہوں نے دبئی ہوٹلز میں اپنے دفاتر بنا لیے، مہینے میں ادھر جاتے ہیں 4-5 دن، اپنے پیسے نکلواتے ہیں، چیزیں خریداری کرتے ہیں، دبئی انجوائے کرتے ہیں اور واپس پھر آ جاتے ہیں. ان کو وہ سستا پڑتا ہے، دبئی کا ٹور بھی مل جاتا ہے، انجوائے بھی ہو جاتا ہے، پیسے بھی کم کٹتے ہیں. ہم جن کو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ ان پہ سختی کیے جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک، FIA، پیسے لینا، بینک سے اپنے ڈالرز لینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ آن لائن والوں کے لیے ابھی تک کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہو سکی. ان کو کتنا ٹائم لگا کے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ ڈالرز کہاں سے آئے. پھر جو IT کمپنیز اس میں 2 نمبری کر رہی ہیں کہ فری لانسرز پہ جب ٹیکس کم کیا تھا گورنمنٹ نے، تو IT کمپنیز نے اپنے جتنے ملازمین رکھے ہوئے تھے ان کو فری لانسر شو کر دیا کہ یہ ہمارے ملازم نہیں، یہ فری لانسرز ہیں، تاکہ ان کی جو تنخواہیں ہیں اس پہ ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے. تو یہ سارا کچھ گورنمنٹ ریگولیٹ نہیں کر پا رہی، اسٹیٹ بینک ریگولیٹ نہیں کر پا رہی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریگولیشن کا مسئلہ ہے. ابھی جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں FIA سمیت، وہ اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پہ باقی ممالک کے ادارے ہیں. دیکھیں ان کی ٹینکس ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ کیوں جو ٹک ٹاکر پتلو کیوں دبئی بیٹھا ہوا ہے یا دیگر لوگ کیوں دبئی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخر کو وجوہات ہونی چاہیے نا، مطلب اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، وہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی اس یہاں پہ جس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اچھے پیسے کما رہا ہے، وہ دبئی چلا جاتا ہے یا کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے. تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ ڈالرز اس ملک میں آئیں گے، پھر وہ ادھر سے ڈالر لے کے آئے گا یا اپنی دوسری کرنسی لے کے آئے گا مقامی یا جیسے بھی ہے. تو ہم تو ڈالر سے محروم ہو گئے نا جن کو بڑی ضرورت ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک کے لیے، FBR کے لیے، FIA کے لیے، یہ تمام ادارے جتنے بھی ڈیل کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی ملازمین ہیں، ان کی ٹریننگز کا انعقاد ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ابھی میں آپ کو اسی ہمارے اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو فری لانسرز ہے، جو ارسلان 4 ملین کہہ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ 4 ملین تو شاید کہیں نہ کہیں رجسٹریشن میں ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے اور پیسہ کما رہے ہیں. شاید یہ تو صرف ریکارڈڈ ہے نا، ایگزیکٹلی جو ان ریکارڈڈ ہے وہ تو بہت سارے ہیں، اور تو ان کے لیے کس طرح سے اپرچونٹیز جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ حقیقی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے حکومتی کارکردگی کے اوپر کہ انٹرنیٹ بند کر دینا آج کے دور میں، جس کے اوپر ڈیپینڈنسی ہمارے ای کامرس کی، ہماری IT کی، تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی سٹی 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود ہیں، ارسلان دورانی موجود ہیں. انٹرنیٹ کی سروس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کی بندش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کا احاطہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت فری لانسر جو ہیں، ای کامرس کے بزنس اٹیچ جتنے بھی ہمارے پاکستانی فری لانسرز ہیں، بلکہ میں نے وہ فائیور کے اوپر دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا تو آپ اپنے رسک کے اوپر کرو، کیونکہ وہاں تو انٹرنیٹ بریک ڈاؤن نہ. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہمارا نام خراب ہوتا ہے. شراز دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ تو باہر سطح پہ نام خراب ہی ہو رہا ہے. مجھے تو کبھی کوئی پازیٹیو چیز ملی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اچھی چیز بھی پاکستان کے حوالے سے چل رہی ہو. تو اس کی رسپانسبلٹی نو ڈاؤٹ کہ سبھی کی ہے، لیکن اس پہ اسٹیٹ کو ہم اس لیے رسپانسبل سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے چیزیں بہتر کرنا. تو یہ جیسے انٹرنیٹ کے حوالے سے پروٹیسٹ آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے. تو معمولی تبدیلیاں آتی ہیں یا بعض اوقات 1-2 دن کے لیے کر بھی دیا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں بھی کیا، اور پروٹیسٹ سے پہلے 2 دن اور پروٹیسٹ کے بعد 5 دن. لیکن یہاں پہ تو مستقل آپ کئی مہینوں سے ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں نا. یا دیکھیں چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، سٹارٹ میں آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی، بلکہ خود سے پروموٹ کیا اسے. اور اب جب سب کچھ پیک پہ جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو پیسے بھی آئیں گے، ساری چیزیں آئیں گی، تو اب آپ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں اس میں لوگ انوالو ہو چکے ہیں. اگر 10 ملین لوگ یوزرز ہیں اس میں، تو آپ جتنی بھی پابندیاں لگا لیں گے وہ VPN پہ آ جائیں گے. آپ VPN کا پھر جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کو کون مانے گا بعد میں؟ جو انٹرنیٹ چلا رہا ہے یا جو VPN یا دیگر چیزیں چلا رہا ہے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ بلکہ الٹا VPN والے پیسے کمائیں گے. جو دیکھیں لیگل VPN ہے وہ پیسے کمائیں گے، جو انلیگل VPN ہے وہ ڈیٹا چوری کریں گے. آپ تو اپنے پاکستانیوں کو ڈیٹا جو ہے وہ رسک پہ ڈال رہے ہیں. یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں جو انلیگل اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو
فیک ہوتی ہیں تو وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے بعد میں اس ڈیٹے کی یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری ڈارک ویب پہ ڈیٹا ہی پڑا ہوتا ہے نا, اس ڈیٹے کی قیمت ہوتی ہے ڈارک ویب پہ. آپ دیکھیں کبھی جا کے ہر قسم کا ڈیٹا آن لائن بک رہا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا ڈیٹا یا فنگر پرنٹس کا ڈیٹا, اتنے اکاؤنٹس ہولڈر کا, یا یہ اکاؤنٹس یہ ان کی ڈیٹیل ہے. دیکھیں آج کل سارا کچھ موبائل پہ, آپ نے اپلیکیشن بینک کی بھی بنائی ہوئی ہے, آپ نے اپنی ای میل بھی بنائی ہوئی ہے, ہینڈی ہو گیا نا آپ کا, ہینڈی والیٹ ہے, ہاں آپ کا ہینڈی پورے تو اگر ڈاکومنٹس. یہ آپ کا موبائل ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے, یہ اس میں ہی اگر کوئی وائرس آ جاتا ہے یا کوئی اس پہ کر لیتا ہے اپنی اس میں, تو وہ تو آپ کا سارا اس میں ڈیٹا ای میل پہ بھی لے لے گا, سارا ای میل پہ اس کے میسج چلا جائے گا جو بھی اپلیکیشن کا, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو یہ ان چیزوں سے تو لوگوں کو بچانا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ وی پی این لیگل ہیں, یہ لیگل ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. میرے خیال میں رحمان, اف یو ایگری ود دس, یہ بڑا ہائی ٹائم ہے کہ ہماری گورنمنٹ یوتھ کو, ہماری نئی جنریشن کو سپورٹ کرے, بلکہ انٹرنیٹ کی اور سروسز دے کہ یہ دور ہے کمانے کا, اور اگر آپ انٹرنیٹ سے کمائیں گے تو آپ ریونیو جنریشن میں حصہ ڈالیں گے. ظاہری بات ہے اس کمائی سے ہم کچھ خریداری کرتے ہیں, ہم حکومت کے ریونیو جنریشن کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ہائی ٹائم ہے, جسے کہتے ہیں وقت کی ضرورت جسے سمجھا جاتا ہے, کہ انٹرنیٹ سروسز بہتر بنانی چاہیے تھی. بلکہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں کہ لوگوں کو اس میں کورس, دیکھیں آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں, جب دنیا آئی ٹی میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے اور ابھی تک ہم جگہ ہی ڈیسائیڈ کیے بیٹھے ہیں یہاں پہ بنائیں گے, تو یہ حکومتی لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت سارے ممالک میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. امریکہ میں سارا کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا کیا جا رہا ہے, یہ ایلن مسک جو جس طرح سے چلا رہا ہے ساری چیزیں, لیکن ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سے مضبوط نہیں ہو پائی. اس کی بھی متعدد وجوہات ہیں, لیکن گورنمنٹ تو مضبوط ہوتی ہے نا, یہ یونیورسٹیز بنانی پبلک سیکٹر کا کام ہے. تو یہ آئی ٹی یونیورسٹیز اب تک بن جانی چاہیے تھی مختلف شہروں میں. ابھی دیکھیں آپ مختلف یونیورسٹیز میں آئی ٹی کے حوالے سے لوگ دھڑا دھڑ داخلے لے رہے ہیں, ڈگریز مل رہی ہیں, لوگ آنے والے وقت میں پیسے بھی کمائیں گے, لیکن اس میں زیادہ تیزی آنی چاہیے. جتنے اسٹوڈنٹس داخلہ لینے چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے. یونیورسٹیز کی کمی یا کالجز کی کمی اس کی جو ہے وہ سامنے آڑ نہیں آنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان آئی ٹی والوں کو ہم ٹریننگ کہاں سے دیں گے, ٹرینڈ لوگ کہاں سے آئیں گے, وہ تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو چاند ایک سوشل میڈیا پہ جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, جو پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں یا خود کی ریٹنگ کی خاطر کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ اس میں وہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جو پولیٹیکل ولاگز کرتے ہیں ان کی ریٹنگ آپ نکال لیں, اور جو ٹاپ 10 میں پاکستان میں اس سال میں رہے ہیں اس کی ریٹنگ نکال لیں, آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے گی. ٹاپ 10 میں تو پولیٹیکل کوئی ہے کوئی بھی نہیں, انٹرٹینمنٹ ملے گی آپ کو, اس میں آپ کو میوزک ملے گا, اس میں آپ کو دیگر شعبہ جات ملیں گے, ڈرامے ملیں گے, تو یہ فلمز ملیں گی. تو یہ سارا کچھ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آئے گا. اس میں جو پولیٹیکل ولاگز ہے یا جس میں جو ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں ٹک ٹاکرز ہیں, وہ بڑی معمولی تعداد ہے جو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن خیر وہ بھی 10-15-20% امپیکٹ فل ہوں گے, لیکن وہ زیادہ نہیں ہو رہے ہوتے. ان کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں, کوئی اخلاقیات بنا لیں یا SOPs بنا لیں, آلریڈی بھی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے بدنامی کا باعث نہیں بن سکتا. اب اگر کوئی خود سے ہی میڈیا پہ آ رہا ہے, اپنی فیملیز کو لا رہا ہے, تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, اس کو تو ویورز ہی روک سکتے ہیں, یا ویورز اگر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو مزید دیکھتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے نا. چل رہا ہے ایسا پوری دنیا میں, لیکن آپ فوکس رکھیں ان چینلز پہ جو سوسائٹی کو آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں, انفارمیٹیو ہیں, پروڈکٹیو ہیں, جن کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ان کو زیادہ ریٹنگ ملنی چاہیے. اور پروڈکٹیو کام کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے صحافی ہیں, بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ حقیقی طور پر یوٹیوب کے اوپر پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں. ٹریولنگ ولاگرز ایسے ہیں جو کہ ٹریولنگ کے حوالے سے بڑی بڑی ایسی ایسی معلومات آپ کو دیتے ہیں جو بڑے سے بڑے چینلز جو ہیں آپ کو نہیں دے پا رہے ہوتے. تو یہ ان کی محنت ہے, ان کو ایکنالج کرنے کے لیے, جس طرح رحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چینلز ہیں جن کو ہمیں آگے لے کر آنا چاہیے. لیکن ہم لے کے کن کو آگے آ رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے. لیکن بہرحال انٹرنیٹ کی سروس نے اس وقت جو خصوصی طور پر جو انفلوئنسرز اور خاص طور پر جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی صارفین ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں, بلکہ ای کامرس کے کاروبار سے وابستہ تاجر ہیں ان کے لیے بھی بڑی مسائل پیدا ہوئے ہیں. میں نے ارسلان بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جو کہ ای کامرس سے وابستہ ہیں, ان کے برانڈز ہیں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں وہ بڑے دیگر ممالک کے اندر بھی. تو ان کے لیے اب انٹرنیٹ کو بند کر دینا مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں حقیقی طور پر
یہ بہانہ کر لینا کہ جی ہر دفعہ جی شارک نہیں سمندر کے اندر تارے کھا جاتی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، بلکہ اس میں حکومت کا بھی کردار ہوتا ہے. تو اس میں ای کامرس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ پروڈکٹ جو ہماری صرف اکراس دا نیشن نہیں بلکہ اکراس دا گلوب جا رہی ہیں، تو ہمارا سافٹ امیج کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ اگلی بریک میں اس سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہے، ارسلان دورانی موجود ہے. گفتگو کر رہے ہیں انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے اس وقت کن مسائل کا سامنا ہماری یوتھ کو کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر ای کامرس سے وابستہ جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے. ارسلان میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ای کامرس سے وابستہ جتنے بھی برانڈز ہیں جو کہ نہ صرف لوکل کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مصنوعات، اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی شپ کرتے ہیں، ڈراپ شپنگ کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر اگر انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں ایکس اینڈ وائی زیڈ جو ہے وہ برانڈ اچھا نہیں ہے، وہ نکما برانڈ ہے. وہ کہیں گے پاکستان کی سروسز سلو ہیں، پاکستان جو ہے پاکستان کے ساتھ بزنس مت کرو، پاکستان کی سروسز سلو ہیں، ان کی پروڈکٹ بڑی لیٹ آتی ہے. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر برین ڈرین ہو رہا ہے. سال 2024 کے اندر 8 لاکھ جو ہماری یوتھ سے ریلیٹڈ ہمارے نوجوان نسل ہے وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے جا چکی ہے، یہاں سے پاکستان کو خیر بات کہہ چکی ہے. اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ یوتھ ہے ہماری، ان کو ہم کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ ان کو ہم یہ کارنر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارے لیے کوئی یہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے، یہ چھوڑو پاکستان ملک، تم باہر چلے جاؤ، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں ہم نے نا اپنی جو یوتھ ہے جو کہ بڑی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے ایک شاخ پہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ وہ تار کاٹ جاتی ہے، وہ ہم تار جوڑتے ہیں، پھر نیٹ چلتا ہے، پھر نہیں چلتا. تو دیکھیں آپ نے بھی بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ باہر گئے ہیں. اب یوتھ کو جس کو زیادہ آپ ٹرین کر کے اسکل دے کے آپ زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ ساری اپنی سروسز جو یہاں پر ہو سکتی تھی اپنے شہریوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، وہ ساری باہر دے رہے ہیں. ڈاکٹرز گئے ہیں، انجینئرز گئے ہیں، ہر شعبے سے لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ابھی بھی باہر جا رہے ہیں. ابھی ہر کسی نوجوان سے آپ رینڈملی پوچھیں گے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں باہر، اس کا یہ جواب ہوگا. مطلب وہ آپ نے جو آپ کی 60% سے زائد اب تو یوتھ ہو چکی ہے جس کو آپ نے کام میں لگانا تھا اپنے. دیکھیں دنیا یوتھ کو ڈھونڈ رہی ہے، اگر ہم لوگ وہاں جا کے کام کریں تو ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں نا، ینگ چاہیے، ینگ جنریشن چاہیے، ینگ لوگ چاہیے جو کہ زیادہ پیشن کے ساتھ کام کرے. اور ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم نے ان سے کوئی کام نہیں لیا، ان سے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کروا سکے. تو یوتھ کو ایک تو ہم نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا اور دوسرا جو کروانے والی چیزیں تھیں وہ نہیں کروائی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ فائبر نے جب یہ سارا انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، شارٹیج تھی، بند ہو رہا تھا بار بار، تو اتنے سارے فری لانسرز کو انہوں نے آف لائن شو کیا. اب اس سے کیا ہوا، اب ایک بندہ جو کہ نیو فرسٹ لیول پر تھا یا سیکنڈ لیول پر تھا یا لیول 2 کا تھا، لیول 3 کا تھا یا پرو پر تھا، وہ سارے ان کے لیول ڈاؤن ہوئے ہیں. ایون دیٹ آئی واز ورکنگ آن اٹ، اور میرا لیول 2 تھا جو کہ اس کی وجہ سے متاثر ہو گیا، پھر لیول 1 پہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہاں پر آن لائن اپنے کلائنٹ کو شو ہی نہیں ہونا، یہ بندہ یہاں پر ایکٹیو ہی نہیں ہے، کام نہیں کر رہا. تو فائبر نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور اس سے بھی اتنے سارے بچے جو کہ کام کر رہے تھے، سارے لڑکے جو کام کر رہے تھے، ان کا سارا کام تباہ ہو گیا. تو یہ جو بھی آپ حکمت عملی اپنائیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ٹارگیٹڈ چیزیں کریں نا. آپ نے انٹرنیٹ بند کرنا تو سب کو ہی بند کرنا ہے. آپ اس چیزوں کو دیکھیں جو آپ چاہ رہے ہیں، جس چیز کو آپ نے مس انفارمیشن کو روکنا ہے، تو اس مس انفارمیشن کو روکنے کے لیے آپ وہ پلیٹ فارمز کو روکے، ان پلیٹ فارمز پر کام کریں، وہاں پر فلٹر لگائے جن پر مس انفارمیشن زیادہ ہے. آپ نے اوور آل لگا دیا. اب اس ڈیجیٹل دور میں جب ڈیجیٹل بینکنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ پہنچ چکی ہے، ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کسی شاپ پہ، ہم پیسے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی پیسے نہیں آئے، وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں رات 3:30 بجے، آپ کو میسج آ رہا ہوتا ہے آپ کے پیسے اب سینڈ ہوئے. مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس دور میں. یہ صرف انٹرنیٹ سروسز نہیں، ہمارے نیٹ ورکنگ کے بھی معاملات کافی سلو ہیں. دنیا 5G پہ جا رہی ہے، ہمارا 4G نہیں چل پا رہا ہے. ابھی بھی ہم خود دیکھیں گے ہمارا 3G شو ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنا ہم پیچھے کیوں ہیں ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں؟ انڈیا جو ہے $200 بلین کراس کر رہا ہے، ہم یہاں پر $2 بلین بنا کے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا. تو میرے خیال میں مارجن ہے، ایسا نہیں ہے رحمان کے ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا مارجن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آئی ٹی ایکسپرٹس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اگر مائکروسافٹ میں جا کے پرفارم کرتے ہیں تو ان میں نمایاں اپنا نام بنا کے واپس آتے ہیں. ہمارے پاس برین ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، وائی کینٹ وی جسٹ ڈو اٹ؟ شراز، اس میں جو بات آپ نے کی، اس میں تو اپلیکیشن ڈیولپر کا مسئلہ ہے نا، کہ اپلیکیشن جو سرکاری سطح پہ اسپیشلی بنی ہوئی ہے نا، وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے
یا وہ اس طرح سے اپنا جو ہے وہ جو ہی انٹرنیٹ ویک ہوتا ہے تو اس میں اپنا اس طرح سے کام نہیں کر پاتی، جس کی مثال یہ یوسیز کی دی ہے، صحیح، جس کی مثال لینڈر کارڈ سینٹر ہے یا ایون کہ نادرا ہے کہ جن کی سروسز بڑی مضبوط ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ ہمارے آفس میں جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے بایو میٹرک کیا ہوا تو وہ کبھی بھی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن دوسری جانب جب آپ نادرا جاتے ہیں، لینڈر کارڈ سینٹر جاتے ہیں یا کسی بھی بینک میں ایون جاتے ہیں تو آپ نے اپنا بایو میٹرک بھی کیا ہوا کارڈ کا سارا سسٹم تو آپ کا تھم ادھر ویریفائی نہیں ہو پاتا. یہ 2-3 بار میرے ساتھ ہوا ہے. تو جو لوگ شوگر پیشنٹس ہیں یا جو 60 سال سے اوپر ہیں جن کے جینون مسئلے ہوتے ہیں ان کا تو کبھی بھی نہیں ہو پاتا نا، ان کو بار بار نادرا سے ویریفائی کروانا پڑتا ہے یا پھر ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ ابھی بینظیر انکم سپورٹ کارڈ یا احساس پروگرام میں جو پیسے ہوتے تھے وہاں پر بھی یہی سسٹم ہوتا تھا کہ لوگ پیسے لینے جاتے تھے، ہم ویریفائی نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نادرا کے پاس جاتے تھے، ویریفائی کرواتے تھے، پھر واپس آتے تھے. یہ سارا سسٹم یہی وجوہات ہیں کہ یہ اچھا جو ہے وہ ان کے پاس سسٹم موجود نہیں ہوتا ویریفائی کرنے والا. اس میں ذرا سا بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ کے لیے ایشو نہیں بنے گا. آپ روزانہ موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ یوز کرتے ہیں، یہ تھم کا کبھی ایشو نہیں بنے گا کیونکہ اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ انہوں نے اچھی بنائی ہوتی ہیں باہر کی موبائل کمپنیز نے یا دوسرے جتنی بھی یہ اپلیکیشنز ہیں، لیکن جو ہمارے لیول پہ بنتی ہیں جو ڈیولپرز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بنا پاتے کہ جو کمزور انٹرنیٹ پہ چل جائیں. سو یہ مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں جو سرخ فیتہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں یا جو آئی ٹی والے، جیسے میں نشاندہی کر چکا ہوں کہ وہ دبئی جانے کو پسند کرتے ہیں، دیگر ممالک میں جانے کو پسند کرتے ہیں، اور ادھر جو سرکاری نوکری کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں ان کے لیے وہی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ یہ ڈگریز ہونی چاہیے، یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اتنی پھر تنخواہ ملے گی. وہ پھر یہاں پہ نہیں آتے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے کرنی پڑتی ہیں کہ جو اگر آپ کے اچھے ڈیولپرز ہیں ان کی ڈگری کا بھی مسئلہ ہے تو اس کو آپ کمپرومائز کریں، ان سے اپلیکیشنز بنوائیں. کیونکہ دیکھیں آپ نجی جو اپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ اچھی بنی ہوئی ملیں گی، جو سرکاری ہیں وہ اس کے مقابلے میں اچھی نہیں ہوں گی. حالانکہ سرکار کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ نجی ادارے اپنا کام بہتر کر رہے ہوں گے. یہ ان کی یا تو آپ ان کو آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں یا آپ ان کی خدمات لے سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کو نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ سارا کا سارا آنے والے ٹائم میں جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ آنے والے ٹائم میں آپ کا یہ فرد کا ہے یا ڈگریز کا یا یہ وہ سارا کا سارا یہ آن لائن طریقے سے آن لائن ہونے جا رہا ہے. لیکن آن لائن ہمارا جو سسٹم ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور وہ کیوں ہے اس کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا. کون سے مسائل ہیں ان کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا اور کیسے ہوگا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور امید ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو اپنی سمجھے گی. آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ جو ہے اس کو مستقل بنیادوں پر حل بھی کرے گی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رحمان کا، ارسلان کا، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور چلتے ہیں آج کی ریٹ لسٹ کے حوالے سے، بات کرتے ہیں آج کے بھاؤ کے حوالے سے، قیمتیں کیا رہیں گی. جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ لسٹ نکالی جاتی ہے اس ریٹ لسٹ کے مطابق سبزیوں کے، فروٹس کے، اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے، چکن کے، انڈوں کے، مٹن کے، بیف کے پرائسز کیا ہوں گے، جانتے ہیں آج کے بھاؤ کے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ علی نارو موجود ہیں جو کہ ہمیں آگاہ کریں گے. علی نارو، بتائیے گا آج قیمتیں کیا رہیں گی؟ فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز پیر کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت مسلسل تنزلی کا شکار ہے. آج بھی 7 روپے کمی کے بعد 395 روپے سے کم ہو کر 388 روپے فی کلو ہو گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں کم و بیش 500 کے لگ بھگ شہریوں کو فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے برائلر مرغی کا گوشت. اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی رد و بدل دیکھا گیا ہے. آلو کی قیمت 1 روپے کم ہو کر 88 سے 87 روپے اور بازار میں 120 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیاز 4 روپے کمی کے بعد 138 روپے سے کم ہو کر 134 روپے، بازار میں 160 روپے. ٹماٹر 29 روپے اضافے کے بعد 114 سے بڑھ کر 143 روپے اور بازار میں 160 روپے کے لگ بھگ فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے ادرک کی تو ادرک 50 روپے کمی کے بعد 375 روپے سے کم ہو کر 325 روپے فی کلو اور بازار میں 350 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن چائنا اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتے ہوئے 640 روپے فی کلو، بازار میں 700 روپے میں دستیاب ہے. لیمو چائنا 5 روپے سستا ہوتے 80 سے 75
75 रुपए, बाजार में 100 रुपए। सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के बाद 95 से 90 और बाजार में 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपए महंगी हुई है, 45 रुपए से बढ़कर 55 और बाजार में 70। फूल गोभी 5 रुपए सस्ती हुई है, 75 से कम होकर 70 और बाजार में 110 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 65, बाजार में 120। शलजम 13 रुपए महंगा होकर 32 से बढ़कर 45 और बाजार में 100 रुपए। खीरे 5 रुपए महंगे होते हैं 45 से 50, बाजार में 80। गाजर अपनी साबका कीमत पर कायम रहती हुई 65, बाजार में 90। करेला 10 रुपए 40 रुपए महंगा हुआ है, 145 से बढ़कर 185 और बाजार में 170 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बैंगन साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 65 रुपए, बाजार में 80 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अगर फलों की कीमतों का जायजा लिया जाए, सेब काला कोल्लू बगैर रद्दो बदल के 250, बाजार में 260। केला भी अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 125, बाजार में 130। अनार कंधारी 30 रुपए इजाफे के बाद 380 रुपए से बढ़कर 410 रुपए, बाजार में 430 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर टाफी 280 रुपए, बाजार में 290। अमरूद 65, बाजार में 90। अंगूर सुंदर खानी की कीमत बगैर रद्दो बदल के 420, बाजार में 450। अनार बदाना 390 और बाजार में 510 रुपए के लगभग शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायजा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मुसलसल सस्ता हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर रद्दो बदल देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। अली नारू हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें अपडेट कर रहे थे कीमतों के हवाले से कि रेट लिस्ट के मुताबिक आज कीमतें क्या रहेंगी। बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ। हमारे स्पेशल सेगमेंट में हमें रोजाना की बुनियादों पर कोई ना कोई ऐसे गेस्ट ज्वाइन करते हैं जो बड़े यूनिक होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपने प्रोफेशन में। तो आज भी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको पहले करवाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल हैं एज लॉन्ग एज द एजुकेशन इज कंसर्न। और कोई भी अगर इस तालीम के शोबे से वाबस्ता होता है वो इन इट ऑफ इट सेल्फ बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एजुकेशनल मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर फॉर मोर देन 15 ईयर्स सर्व किया हो, जो तीसरी बार वीसी लगवाएं, वी आर ब्लेस्ड इनफ के फैसलाबाद को इस दफा वो सर्व कर रहे हैं और जीसी यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर के तौर पर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी हु इज विद मी। उनका तारुफ मैं आपको करवाया। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम साहब जो कि वाइस चांसलर हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, जो कि पीएचडी कर चुके हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, नारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जापान। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? मैं समझता हूँ कि वी आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव यू ऑन द शो। और खास तौर पर अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, तालीमी दुनिया में आपकी बेशतर खिदमात हैं और आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे, बट विद द बैकग्राउंड ऑफ योर्स एज वेल। आप मुझे थोड़ा सा बताएगा कि हाउ डिड यू जंप इनटू द एजुकेशन सेक्टर? ये दानिस्ता तौर पर आप आना चाहते थे हमेशा से और एक्सीडेंटली इट हैपेंस? नहीं, ये मेरा जो एजुकेशन की तरफ आने का वो इवेंट है, ये प्लान था। आई हैव नेवर थॉट ऑफ बीइंग एनीथिंग अदर देन अ टीचर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि छोटे से एक गांव की मेरी पैदाइश है, जिला सियालकोट में। और हमारा जो स्कूल था वो सिंगल टीचर स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, जहां पे सिर्फ एक टीचर होते थे। और वो जो एक ही टीचर होते थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका था, प्राइमरी स्कूल में आपको पता है कि 5 जमातें होती हैं, तो वो एक ग्रुप को लेसन दे के कुछ पढ़ा के फिर दूसरे ग्रुप में मूव कर जाते और पीछे अपनी जगह पे एक मॉनिटर छोड़ देते जो उसी क्लास का एक स्टूडेंट होता। तो वो मॉनिटर एक असिस्टेंट टीचर के तौर पे, टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करता था। तो आई यूज्ड टू बी द मॉनिटर ऑफ माय क्लास, वो पहली से लेके थ्रू आउट। तो वहां से मेरा टीचिंग के साथ एक जो एक्सपोजर हुआ या फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुई, और मुझे हमेशा लगा कि मैं अच्छा टीचर ही हो सकता हूँ और टीचिंग ही मुझे करनी है। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ बाय चॉइस, ये एक्सीडेंटल नहीं था। और उस प्राइमरी स्कूल से खत्म करने के बाद फिर एक नजदीकी गांव में मिडिल स्कूल में पढ़े, और फिर गांव से वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, फौज में थे, उनकी मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो फिर हम उनके साथ मूव हो गए। ही वॉज इन जेलम, जब उनके साथ मूव हुए फिर कोयटा गए। मैट्रिक मैंने कोयटा से किया, वहां पे हम तकरीबन 3 साल रहे थे कोयटा में।
اور فائنلی ہی واز پوسٹڈ ٹو راولپنڈی. راولپنڈی میں سر سید کالج میں میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, بیچلرز کیا, اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز اور ایم فل کیے میتھمیٹکس میں. اینڈ دین آئی ہیڈ گاٹ اسکالرشپ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک اسکالرشپ ہوا کرتا تھا بہت پریسٹیجیس, جو پورے ملک سے 100 لوگوں کو منتخب کر کے جو سائنسز اور ٹیکنالوجی کے ڈسپلنز میں, جو کہ بہت سارے ڈسپلنز ہیں, تو ان کو بیرونی ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھجوایا جاتا تھا پی ایچ ڈی کے لیے یا ایون ایم فل کے لیے. تو میں نے وہ اسکالرشپ جیتا اور پھر جاپان جا کے میں نے پی ایچ ڈی کی. اچھا, جاپان کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کو؟ کیا لگتا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ایجوکیشن سسٹم ان جاپان ان دی ادر کنٹری اینڈ دا پاکستان؟ جاپان بہت مختلف ملک ہے. اگر آپ کو یورپ وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا ہو اور پھر یورپ سے آپ جاپان جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ ہے یا ٹیکنالوجی کا جو ریئل لائف میں استعمال ہے وہ جاپان میں بہت زیادہ ہے. میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 94 سے 98 کے دوران میں وہاں رہا تھا, اور بے تحاشا چیزیں جو آپ ادروائز تصور نہیں کرتے وہاں آٹومیٹڈ تھیں. ریلوے کا ٹکٹ آپ نے خریدنا ہے, بس کا ٹکٹ خریدنا ہے, آپ نے اس کا کرایہ جمع کروانا ہے, اس کا ایکسچینج جو چینج آپ کو ملتا ہے وہ ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی آٹومیٹڈ تھیں اور ٹیکنالوجی واز ایٹ اٹس پیک. اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہماری جو لیبز تھیں, جو موسٹ ریسنٹ اکوپمنٹ یا موسٹ ریسنٹ سافٹ ویئرز جو ڈیولپ ہوتے تھے وہ آرگنائزیشنز سیمپلز کے طور پہ اسٹڈی کے لیے, ٹیسٹنگ کے لیے یونیورسٹی لیبز میں رکھ دیتی تھیں, جہاں پہ آپ کو پھر لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ, لیٹسٹ سافٹ ویئرز کے ساتھ ایکسپوجر ملتا تھا. آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے, ٹیسٹ کرتے تھے اور سیکھتے تھے ان سے. تو بہت ایڈوانسڈ اور انڈسٹری کے ساتھ بہت کلوز لائزن یونیورسٹیز کا رہتا تھا. یعنی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ موسٹلی انڈسٹریل پرابلمس کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے تھے. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت زیادہ اسٹبرن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے, آئی وانٹ ٹو چینج دس ون تھنگ ان دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان؟ ایک تو ہمارا خیال ہے کہ جو بہت فکسیشن ہے بہت ساری چیزوں میں, بہت ہارڈ کوٹڈ پری ریکس ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, اور تھوڑا سا مختلف ہوا تو پھر کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں. اور وہ کنڈیشنز شاید اس لیے سخت ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم کا سائز ہے وہ پاپولیشن کے سائز کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے. آئی مین یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو اگر 1000 داخلے ہونے ہیں تو 10,000 لوگ اپلیکینٹس ہیں یا 20,000 لوگ اپلیکینٹس ہیں. تو وہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت زیادہ گیپ ہے اس کی وجہ سے شاید ہمیں بہت زیادہ کنڈیشنز لگانی پڑتی ہیں, اور ان کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ساری جو فریڈمز ہونی چاہیے, جو آپشنز اویلیبل ہونی چاہیے وہ کرٹیل ہو جاتی ہیں, وہ ایک ان نیچرل پروسیس ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک معاملہ ہے ہمارا. اور پھر جو ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے وہ گیپ بیسیکلی پھر انڈسٹری میں جو جابز اور ایجوکیشن کا آؤٹ پٹ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا گیپ ہے. یعنی گریجویٹس جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں ان کی امپلائمنٹ کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ امبیلنسز ہیں وہ ہمارے بہت سارے معاملات کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ کے سورسز ہوتے ہوئے, آپ کے اختیارات ہوتے ہوئے, آپ جی سی یونیورسٹی کے اندر کون سی چینجنگز لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تبدیلیاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھی ان کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ جی سی یونیورسٹی کے اندر چینج ہونا چاہیے؟ میں ایک تو جو ہمارا ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ہے اس کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے یا اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنی انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی کو امپروو کر سکتے ہیں اور بہت سارے جو پروسیسز ان ایفیشینٹ ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹوڈینٹس. ہمارے پاس آن کیمپس جو اسٹوڈینٹس کی تعداد ہے وہ بھی بہت جو پاکستان میں بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ میچ کرتی ہے. وی آر امنگ اے فیو لارجسٹ یونیورسٹیز ان دا کنٹری. پھر ہمارے ساتھ بہت سارے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنس ہیں اور ان ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنس کے جو پروسیسز ہیں, جو سسٹمز ہیں وہ بہت ان ایفیشینٹ ہیں. یعنی ان کا ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہے یونیورسٹی کے ساتھ
وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. اس لائزن کو مضبوط کرنا اس لائزن کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ان کے پروسیسز کو بھی ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے تاکہ ہم وقت کا جو ضیاع ہے اسٹوڈینٹس کا, جیسے ایگزامینیشنز ہو جاتے ہیں اور ایگزامینیشنز کے بعد ریزلٹ ڈکلیئر کرنے میں ہمیں بہت وقت لگتا ہے کیونکہ ان کی جو مارکنگ کے پروسیسز ہیں, ریزلٹ کی ٹیبولیشن کے پروسیسز ہیں اور باقی جو پروسیسز ہیں وہ سلو ہیں تھوڑے سے. تو ہم اپنے پروسیسز کو ایفیشینٹ بنانے میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں تاکہ وقت کے ضیاع کو روکا جا سکے اور کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے. اچھا مجھے سر یہ بتائے گا کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے, کسی بھی ایجوکیشن تعلیمی ادارے کی ڈگری کو مضبوط کون سی چیز بناتی ہے, لیکن اس کی ڈگری کی ویلیو ہو. اچھا آپ نے اس یونیورسٹی سے فلاں یونیورسٹی سے کیا, لائک دس از ویری اسٹرانگ ڈگری, تو کون سے ادارے کی چیزوں کو مضبوط بنانے والے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا گریجویٹ انڈسٹری میں جب جاتا ہے یا پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ کیسے پرفارم کرتا ہے, کیا وہ ڈیلیور کرتا ہے. تو اگر اس کے پاس اچھی سکلز ہیں, اچھا نالج ہے, اچھے ایٹیٹیوڈز ہیں اور وہ اپنے ارد گرد ایک اچھا ماحول بناتا ہے, جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کی سکسیس کو انہینس کرتا ہے, تو وہ آپ کا برانڈ بلڈ کرتا ہے اور وہیں سے آپ کی ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن کے اندر اس کی ٹریننگ کس طرح سے کی ہے, اس کو کیا ایکسپوجر دیا, ہمارے اساتذہ کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے لائف کا ہے, پریکٹیکل لائف کا, وہ کس طرح کا ہے اور کیا اس ایکسپیرینس کو وہ آگے ڈسمینیٹ کر پائے, اسٹوڈینٹس کی سکلز کو ڈیولپ کر پائے, ان کے بیہیویئرس کو ڈیولپ کر پائے. ہمارے ہاں اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے وہ سکلز کا تو چلے ایک ڈیفیسٹ جو ہے سو ہے, مگر بھی کا بہت بڑا ایشو ہے. یعنی ہمارے جو اساتذہ بھی ہیں یا اسٹوڈینٹس بھی ہیں ان کے آپس کے انٹریکشنز بہت وہ جتنے اسموتھ ہونے چاہیے اتنے اسموتھ نہیں ہے. وہ ایک اسٹیریوٹائپ جس طرح ایک کنیکشن ہوتا ہے نا اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کی, اس کو اسٹرانگ بنانے کی, ان بانڈس کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بانڈس کو مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ہونے کا, ان کی ایگزسٹنس کا مزید بھی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم موجود ہیں, ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, وائس چانسلر ہیں فیصل آباد GC یونیورسٹی کے, اینڈ وی ہیو این آنر کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تعلیم کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر GC یونیورسٹی کام کر رہی ہے اور اس کو کس طرح سے کام کیا جاتا ہے, اس کا فلو کیا ہے؟ جی ہم ریسرچ پہ تو بہت کام کر رہے ہیں اور ہماری ریسرچ آؤٹ پٹ یا ریسرچ پروڈکٹیوٹی یونیورسٹی کی بہت اچھی ہے اور پچھلے کئی سالوں میں بہت سگنیفیکینٹ اس میں گروتھ ہوئی ہے, کوالٹی میں بھی کوانٹٹی میں بھی. لیکن ریسرچ کا جو ہمارا اوور آل جو ایک ڈیفیسٹ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ انڈسٹری ہماری اس سٹیج پہ نہیں ہے, انڈسٹری ہماری اس طرح سے ڈیولپڈ نہیں ہے کہ وہاں سے نیڈ کریٹ ہو رہی ہو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی یا لیٹسٹ جو سائنٹیفک پرنسپلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی, تو وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی انڈسٹری کے ساتھ, بیکاز انڈسٹری از مچ بیہائنڈ, وہ کٹنگ ایج پہ نہیں ہے. لیکن ادروائز یونیورسٹیز میں ریسرچ کی ہمارے ہاں بھی اور جگہوں پہ بھی کوانٹیٹیو بھی اور کوالٹیٹیو بھی بہت پروگرس ہوئی ہے. اچھا یہ آپ نے بتایا نا کہ ایک اداروں کے ساتھ جو لائزن ہے مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کو جو ہے وہ کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے, واٹ آر دا اسٹیپس؟ دیکھیں ایک تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اوور آل ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, آپ آئسولیشن میں بہت زیادہ پروگرس نہیں کر سکتے. تو اوور آل جو ایکو سسٹم ہے یعنی جو نالج آپ کریٹ کر رہے ہیں اس نالج کی یوٹیلیٹی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہے, کیا وہ اس نالج کو لے کے اس کے اوپر کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی سروسز ڈیولپ کرتے ہیں, کسی طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن ہوتی ہے, اور یہ کنٹینیوس سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین بنتی ہے جس میں پھر پروگرس ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ نہیں ہے اس طرح سے, انڈسٹری ہمارے ہاں اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے, اتنی ماڈرن نہیں ہے, تو وہ چین بن نہیں پا رہی. لیکن ادروائز جیسے آپ نے کہا انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز, تو جن ایریاز میں انڈسٹری کے ساتھ
لنک کر کے کنیکٹ کر کے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں. اب جیسے ہم یہ میس کام کی ہی بات کر رہے تھے, تو میس کمیونیکیشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہے ود دا ہیپننگز ان دا میڈیا اراؤنڈ اس. چینلز کو ہیومن ریسورس بھی سپلائی کر رہا ہے, چینلز کو باقی جو اس کے جو نیڈس ہیں, کمپوننٹس ہیں, ان میں بھی اچھی اسٹوڈنٹس آر ایون فیملیئر ود دا نیمز آف دا رپورٹرز اینڈ جرنلسٹ جو فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں, تو وہ ریئل ٹائم میں ان کو وہ چیزوں کا پتہ ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں کوئی کلوز کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ تو وہ ہے. جہاں پہ انڈسٹری اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے یا اس طرح سے کلوزلی کنیکٹڈ نہیں ہے, وہاں پہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. بٹ وی آر آپ کو لگتا ہے کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اپیکس باڈی ہے, دے کین کنیکٹ یو ود دی ادر انڈسٹریز, ایپٹا میپ, بوما, پی ٹی آئی اینڈ آل دیٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارا ایک کنٹینیوس لیزن ہے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ابھی اگلے 2 دنوں میں, اسی ہفتے میں میرے پاس فیڈمیک کے چیئر پرسن جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, یا جو پولٹری ایسوسی ایشن کے وہ ہیڈ ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کہ کس طرح سے ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک کنٹینیوس لیزن تو ہے اور اس کو ہم فردر اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر ایک کار فیکٹری کے اندر کام کرنے والا انجینئر, ایک جو اپلائیڈ میکینکس ہے, وہ جب کسی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے اور وہاں کا نصاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ پہلے 4 چیپٹر تو فضول ہیں, اصل بات کرنے کی تو 5ویں چیپٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یونیورسٹیز کا کریکولم ہے, جو نصاب ہے, اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ اٹ ہیز بین آبسولیٹ, اب اے آئی ہے اور جدت کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس میں بھی جدت لانے کی ضرورت ہے. نہیں, یقیناً یہ تو دیکھیں کنٹینیوس پروسیس ہے. نصاب جو بھی آپ پڑھاتے ہیں, نہ صرف نصاب کی بات ہے بلکہ اس کو ڈیلیور کرنے کے جو میکینزمز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, وہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ اس کے اندر آپ تبدیلیاں لاتے ہیں, اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. مگر جہاں تک بات ہے کہ کچھ چیپٹرز وہ ارریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں, یہ ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ نے فرض کریں ایک کرکٹر کو ٹرین کرنا ہے تو آپ اس کو ہر وقت کرکٹ نہیں کھلاتے, آپ نے اس کو مسکولر اسٹرینتھ بھی دینی ہے, آپ نے اس کے ڈائٹ پلانز بھی دیکھنے ہیں, آپ نے تو اس کو بہت ساری مختلف جہتوں کے اوپر آپ ٹریننگ دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو کروائی جا رہی ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنا سکھانا ہے, آپ کو پلان کرنا سکھانا ہے, آپ کو اور بہت سارے جو الائیڈ ڈسپلنز ہیں یا الائیڈ جو ایریاز آف نالج ہیں ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اپڈیٹ کرنا تو ایک ریگولر کنٹینیوس پروسیس ہے. وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. وہ نیشنل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے سے بھی ہماری کریکولم ریویو کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو ہر سال 2 سال کے بعد کریکولم کو ریویو کرتی ہیں, نئی چیزیں اس میں ایڈ کرتی ہیں. اور پھر آپ نے اس کو ان فیسلٹیز کے ساتھ بھی لنک کرنا ہوتا ہے جو فیسلٹیز آپ کے پاس اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہیں. آن گراؤنڈ آپ کے پاس لیبز کیسی ہیں, آپ کے ٹیچر کی ٹریننگ کیسی ہے, یا جو باقی معاملات ہیں, تو ان کے ساتھ بھی پھر آپ نے کنیکٹ کرنا. تو وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ فیصل آباد کی جو جی سی یونیورسٹی ہے, واٹ آر دے پلاننگ فار دا فیوچر؟ اگر ہم فور کاسٹ کریں آفٹر 5 years, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اگر آپ ہیں, اگر اف یو آر, آپ کی اپنی لائن جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی کو اگر کوئی کامرس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ اکانومی کے اوپر فوکس کرے گا. سو وٹ ڈگری یو آر فوکسنگ آن؟ لائک آپ کسی اسپیسیفک ڈگری کو لے کر چلنا چاہتے ہیں آگے, یا اوور آل جو آپ چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام ڈگریز جو ہیں وہ ایکولی آگے گرو کریں؟ ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم جو اپنے پروسیسز کی ایفیشنسی کے لیے اور ان کی کوالٹی کے لیے ہم ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ چاہتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی ہماری ٹیچنگ کے پروسیسز کو بھی بہت ریولوشنائز کر رہی ہے. یعنی ٹیچنگ اٹ سیلف از بینگ افیکٹڈ بائی دا ٹیکنالوجیز دیٹ آر کمنگ ان دا مارکیٹ, جو ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب اے آئی فار ایگزامپل آپ کے ہر معاملے کو ٹیچنگ سے لے کے ریسرچ اور ہر طرح کی چیزوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہے. سو ہم کس طرح سے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنے سسٹم کے اندر, اپنے پروسیسز کے اندر
انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے جو ٹیچنگ کے پروسیسز ہیں ان کو انہینس کر سکتے ہیں. اس پہ ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی انہینس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں انویسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے, نئی ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو جو اوور آل ماڈرنائزیشن کی ایک ایفرٹ ہے سارے کے سارے سسٹم کو, اس میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بہتر بنا سکیں اور ریلیونٹ رہ سکیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے, یعنی ہم انفیکٹ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آج سے 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد دنیا ہمارے ارد گرد کی کس طرح کی ہوگی. اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ایک انپریڈکٹیبل ورلڈ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو ینگ اسٹوڈینٹس ہیں جو گریجویٹ کریں گے, اور اٹس این آئرنی کہ جو آج ہم ان کو چیزیں پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے گریجویٹ کرنے تک وہ آبسلیٹ ہو چکی ہوں. تو آپ نے ان کو اسپیسیفکس کے اوپر ٹرین نہیں کرنا کہ یہ ٹول سیکھ لو یہ ٹول سیکھ لو, آپ نے ان کو پرنسپلس کے اوپر ٹرین کرنا ہے سو دیٹ دے کین دیم سیلف. یعنی لرننگ کا یا ٹیچنگ کا جو بہت بڑا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یو انیبل یور اسٹوڈینٹس ٹو لرن دیم سیلف. جو نئی چیزیں دنیا میں ایگزیکٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وٹ آئی تھنک کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کے دوران سیکھ رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے 2 سال بعد وہ اپلیکیبل ہوگی مارکیٹ میں یا نہیں ہوگی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں جو ہے سکھایا جائے. ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پروفیسر صاحب از ہیونگ اے ویژن ٹو ڈو سو. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر فیصل آباد جی سی یونیورسٹی. ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں سر جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جی سی یونیورسٹی کے اندر آپ کی جو فیکلٹی ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں, اور آپ کون سے ایریا پہ ان کے زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیکلٹی کی امپورٹنس اور خصوصیات جو مزید پالش ہونی چاہیے, مزید بڑھنی چاہیے. آپ ہمارے ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں. ٹیچرز کی خصوصیات ہیں, آئی مین وی ہیو اے ویری وائڈ ورائٹی آف دیئر کوالیفکیشنز. اپنے اپنے سبجیکٹس میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے ان کی ڈگریز ہیں, اور پھر ایک مسلسل ان کا ان یونیورسٹیز کے ساتھ ون وے اور دا ادر ان کا کنیکشن ہے. وہ ریسرچ کے لیے جاتے ہیں, کولیبریٹ کرتے ہیں, پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو ویل ایکوپڈ اور ویل ٹرینڈ فیکلٹی ہے ہمارے پاس, اور جہاں کہیں کوئی کمی ہے وہاں پہ بھی ہم ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اچھے ٹرینڈ دنیا کی اچھی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ٹیچرز جو ہیں وہ میسر ہوں, اور ان کا اسٹوڈینٹس کے ساتھ انٹریکشن ہو. آپ کا ایکسپیرینس 3 بار رہ چکا ہے وائس چانسلر. تقریباً ہاں جی 3 مہینے ہوئے. تو ہاؤ ڈو یو سی دا فیصل آباد سو فار؟ فیصل آباد بہت انٹرپرائزنگ سٹی ہے. فیصل آباد کے لوگ بہت انٹرپرائزنگ لوگ ہیں. جان ہے ہماری یہاں کی جو پاپولیشن ہے اسٹوڈینٹس کی بھی اور باقی بھی. تو فیصل آباد از وائبرنٹ, اچھا ہے, اور ایک ادارہ جہاں پہ میں ہوں یہ ایک بڑا یہاں کے بچوں میں پوٹینشیل ہے. یقیناً ہے, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. اچھا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں ان میں عمومی طور پر زیادہ بچوں کی کمپلینس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپلین جو ہے نا, ایک کمپلین مجھے بار بار ریپیٹڈلی آتی ہے, واٹ دیٹ ون کمپلین از اباؤٹ ریگارڈنگ دیئر اسٹڈیز؟ نہیں, ابھی تو مجھے کوئی بہت زیادہ ایسی کمپلینٹس ملی نہیں ہے. اسٹوڈینٹس آر بزی ان دیئر ورک, کام کر رہے ہیں, اور کوئی ایسی اسپیسیفک کمپلینٹس کہ میں ان کو کیٹیگرائز کر سکوں کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے, وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہماری, چونکہ یونیورسٹی میں انٹرم ایڈمنسٹریشن رہی ہے, ایک ٹیمپریری مینجمنٹ رہی ہے فار لانگ پیریڈ, اس میں بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں, بہت سارے کام نہیں ہو سکتے. تو جیسے انفراسٹرکچر کی کوئی مینٹیننس کے ایشوز ہیں, کہیں پہ پینے کے پانی کا کوئی پرابلم ہے, یا انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں, یا اس طرح کے چھوٹے, تو وہ ایجوکیشنل کوئی پرابلم نہیں, کوئی اس طرح کی کوئی سگنیفیکینٹ کوئی کمپلین میرے پاس نہیں آئی ابھی تک. اوکے, رائٹ. اچھا, یہ بھی بتائے گا کہ اسٹوڈینٹس کو ہم ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز اویئرنیس سبھی سرگرمیاں جو ہیں وہ کون سی آفر کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے ادارے میں جی سی یونیورسٹی کے اندر
یہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آفر کی جاتی ہیں؟ ہم دیکھیں ایک تو اسٹوڈینٹس کا انٹریکشن کرواتے ہیں بہت ریگولر بیسس پہ، جو انڈسٹری میں یا پریکٹیکل لائف میں جو سکسیسفل لوگ ہیں، اچھی پوزیشنز میں لوگ ہیں، انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کا ریگولر انٹریکشن کروا رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری ہر روز 2-4 اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ اسٹوڈینٹس انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی یہ جیسے یہ ڈرامہ اور سنگنگ اور اس طرح کی چیزوں میں ہمارے اسٹوڈینٹس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اچھے انعام جیتے ہیں. پھر تھوڑے دن پہلے ہم اپنے آرٹ اور ڈیزائن کے بچوں کے لیے ہم نے ایک ریناؤنڈ کیلیگرافر کو بلایا ہوا تھا، ان کی ورکشاپ کروائی ہوئی تھی. اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سو قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں جن کے مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں یا مختلف ان کے ایسی ایونٹس منائے جاتے ہیں، اس کی اویئرنیس کے حوالے سے ان انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں اور بچوں کو، اسٹوڈینٹس کو اویئر کیا جاتا ہے. کلائمیٹ کے اوپر ہو یا فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہو یا باقی. تو مطلب کریکولر، کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر، یہ ساری ایکٹیویٹیز کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور انفیکٹ کامیاب ہونے کے لیے اسٹوڈینٹس کو وہ جو ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ ہے، دا ورلڈ اراؤنڈ دیم، وہ ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایشوز کو ریسورسز کے ساتھ، ریسورسز کو اپرچونیٹیز کے ساتھ اور مختلف چیزوں کو کنیکٹ کر سکیں اور ان سے پھر وہ ورکیبل ماڈلز جو ہیں وہ بنا سکیں اپنی لائف کے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کے لیے. کوئی ایسا خواب جو آپ دیکھتے ہوں فار دا ایجوکیشن سسٹم جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ پورا نہیں ہو پایا، جو آپ کو لگتا ہو کہ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم یہ والا جو خواب تھا نا میرا، یہ نہیں میرا پورا ہو پایا؟ دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک جو آئیڈیل ایک ماحول ہے اپنے ارد گرد وہ کریٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز یا کالجز جو ہیں وہ اپنے ایک آئیلینڈز کے طور پر ایک ایکسٹرا آرڈینری انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم وہ نہیں کر سکتے. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری دیواروں کے باہر کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، خود ہمیں بھی امپیکٹ کرتا ہے اور ہمارے اسٹوڈینٹس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. یعنی اسٹوڈینٹ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتا ہے، لیکن سیکھنے کے لیے اس کا موٹیویشن یہ میں نے ایسی چیزیں سیکھنی ہے جو مجھے زندگی میں کامیاب کریں گی. اور زندگی جو ریئل لائف ہے دیٹ از آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا یونیورسٹی. تو وہ جو آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہمارا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، وہاں پہ ماحول کس طرح کے ہے، وہاں پہ کون سے بیہیویئرز سکسیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ کس طرح کے ایکشنز جو ہیں وہ سکسیڈ کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے کیا سیکھنا ہے. تو ہم ان چیزوں کو یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کو کتابی ماحول کے ساتھ الائن نہیں کر پاتے. یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے، یعنی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسی سوسائٹی بلڈ کر سکیں جو کتاب میں جس کی ہم بات کرتے ہیں. اور وہ تبھی ہو سکے گی مجھے لگتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے یونیورسٹی کے اندر یا تعلیمی ادارے کے اندر اس پڑھے ہوئے کو جا کے اپلائی بھی کرے اپنے پروفیشنل لائف کے اندر. وہ بھی اپلائی کرے. اور دوسرا یہ کہ جو سوسائٹی کا کنسٹرکٹ ہے نا اس میں ٹیچنگ ایک سپورٹیو رول ہے. لرننگ یا ایجوکیشن یا ٹیچنگ یہ ایک سپورٹیو رول کے اندر ہے. یعنی ہم ایک سوسائٹی کے خدوخال بناتے ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر اس معاشرے کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، ایک انفراسٹرکچر، ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے ہم تعلیم دیتے ہیں. بالکل. اینڈ دا اینڈ جو رہتا ہے وہ سارا اسٹوڈنٹ کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے کہ اس نے خود جا کے پریگمیٹیکلی جب اس نے لائف میں جانا ہے تو کس سے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو بنا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. سر مجھے بتائے گا کہ ہم وی آر لیونگ ان ٹائمز کی جہاں پر ہمارے ایکسس میں ہے یہ سوشل میڈیا، جی جی، اور اٹس ایوری تھنگ از یور ہینڈ، اور آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یو آر آپریٹنگ اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہو ود دا 4G اور یو آر گیونگ اٹ ٹو ینگسٹرز،
اور وہ جس طرح کا مرضی چاہے بزنس جو ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ ای کامرس کر سکتے ہیں, وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں, وداؤٹ ڈگری بھی جا سکتے ہیں. سو واٹس دا امپورٹینس آف دا ڈگری ان دا ٹائمز آف دا سوشل میڈیا؟ دیکھیے, ڈگری جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک سرٹیفکیٹ رہا ہے اس چیز کا جو آپ نے سیکھی ہے. یعنی آپ نے کچھ صلاحیتیں ایکوائر کی ہیں, کچھ ٹیکنیکس, ٹریکس کچھ سیکھی ہیں, کچھ نالج حاصل کیا ہے, اور کوئی ایک ادارہ ہے جو اس کو ٹیسٹ کر کے تو آپ کو سرٹیفائی کرتا ہے. سو ڈگری جو ہے اس کی حیثیت ایک سرٹیفکیٹ کی ہی ہے, سرٹیفکیشن آف وٹ یو ہیو ڈن. اور فار ایگزامپل آپ کو اگر ہم نے کسی جاب کے لیے ٹیسٹ کرنا ہو تو ہم ایویلویٹ نہیں کر سکتے, یعنی انڈیویجولی ایویلویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس کیا نالج ہے, کیا سکلز ہے, کتنی قابلیت ہے. تو ہم اس کو آپ کے ایکسپیرینس سے کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, کس پوزیشن پہ کام کیا ہوا ہے, کس ادارے سے آپ پڑھے ہوئے ہو, کون سی ڈگری آپ کو ملی ہے, تو وہ ہماری مدد کرتا ہے یہ کانفیڈنس بلڈ کرنے میں کہ آپ کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہو. تو سرٹیفکیٹ کی صلاحیت تو اتنی ہی ہے, اصل تو ویلیو آپ کی سکلز کی, آپ کے نالج کی, آپ کی صلاحیتوں کی ہی ہے. اگر ہمارے پاس اس ادارے سے جس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے بہتر صلاحیت ہو یہ جج کرنے کی کہ آپ کی قابلیت کیا ہے, تو ہم اس کے سرٹیفکیٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور ہم خود جج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب ود دا اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی جو بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے گوگل ہے یا جیسے اور ادارے ہیں, ان کے پاس وہ قابلیت ہے, وہ صلاحیت ہے کہ وہ یونیورسٹیز کی نسبت بہتر طور پر کم وقت میں, کم کاسٹ میں آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دے کین دیم سیلوز لرن ہاؤ ایبل یو آر. وہ آپ کو ٹاسکس دے کے, پروجیکٹس دے کے, تو وہ کہتے ہیں نہیں سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یعنی کسی اور کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, سرٹیفکیٹ کی جو اہمیت تھی وہی ابھی بھی ہے. لیکن اگر میں آپ کو خود جج کر سکتا ہوں آپ کی قابلیت ہو, کوئی اور شخص ہوگا جس کا علم کم ہے, جس کا تجربہ کم ہے, تو وہ جج نہیں کر سکے گا. یا میں ایک پروفیشنل ہوں, میں آسانی سے جج کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں جی مجھے انٹرویو کروا دیں اینڈ آئی نو دا پرسن, آئی ڈونٹ نیڈ دا سرٹیفکیٹس, آئی ڈونٹ نیڈ دا ڈگریز. تو صرف اتنا ہی فرق ہے. اس کو اگر ہم کمپلیکیٹ کریں گے اور مس انڈرسٹینڈ کریں گے یا مس لیڈنگ پرسپشنز ڈیولپ کریں گے تو اصل اہمیت ہمیشہ سے آپ کی سکلز کی, آپ کی صلاحیت کی ہی رہی ہے. اچھا, اسٹوڈینٹس جو کہ ایک اسٹرگلنگ دور میں ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلموسٹ اباؤٹ ٹو جمپ ان ٹو پریکٹیکل لائف, جب وہ اپنی ڈگری کو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو دے آر لوکنگ فار دا پروفیشنلز کہ میری فیلڈ کے اندر پروفیشنلز کیا کیا کام کر رہے ہیں, کتنا پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کے بعد ان کو اس نوعیت کے پروفیشنلز ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو کمانا تو پیسہ ہے نا, وائی ڈونٹ یو جسٹ جمپ ان ٹو دا پروفیشنل لائف اینڈ forget about the degree. ڈگری کیا ہے, it's just a paper. اور ایک یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے slowly but not sure. یہ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ڈگری از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, کیونکہ جو آپ نے فارمولاز پڑھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کے پریکٹیکل پریگمیٹیکل لائف کے اندر اپلائی نہیں ہوں گے, لیکن اس دوران اس فارمولا کو سالو کرتے ہوئے جو پرابلم سالونگ کے سکلز آپ سیکھ رہے ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف. دیکھیں, جو یونیورسٹیز میں ہم تعلیم دیتے ہیں اس کا مقصد صرف لائیولیہڈ نہیں ہوتا. تعلیم کے بہت سارے مقاصد ہیں. تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ خود اپنی ویل بینگ کا بہتر طور پر انتظام کر سکے. اور آپ ایسی بہت ساری مثالیں دیکھیں گے کہ جو کم تعلیم یافتہ لوگ مختلف پیشوں میں کامیاب ہوئے, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ اداکاری ہو, چاہے وہ کوئی آرٹ ہو, بغیر تعلیم کے کامیاب ہوئے, لیکن وہ اپنے فائنینشیلز کو مینج نہیں کر سکے یا اپنی زندگی کی جو ہیپینس ہے اس کو مینج نہیں کر سکے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ہیوج کامیابی کے بعد بھی وہ بہت میزریبل اینڈنگ ان کی ہوئی یا پرابلمس ہوئے. تو تعلیم کا صرف ایک مقصد لائیولیہڈ نہیں ہے, تعلیم کے ملٹیپل پرپزز ہیں, ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر صرف آج کی یا امیجیٹ جو آپ کا فیوچر ہے اس کے لیے پریپیئر نہیں کرتی تعلیم آپ کو. تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد آپ کی آنے والی زندگی میں جو بہت ساری چیزیں آئیں گی وہ بھی ان کے لیے بھی آپ کو پریپیئر کر سکے. سو تعلیم یافتہ شخص ایک بہتر پیرنٹ ہوگا, تعلیم یافتہ شخص ایک بہتر سٹیزن ہوگا, تعلیم یافتہ شخص اپنے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرے گا,
اپنی خواہشات کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حقوق کو بہتر طور پہ بیلنس کر سکے گا. تو تعلیم صرف اور صرف لائیولیہڈ نہیں ہے. You can jump into livelihood, you can do perhaps better than many people without much of education. لیکن جو اوور آل ہولسٹک آپ کی ہیپینس ہے یا ایک بیلنسڈ لائف ہے، اس میں تعلیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کو آپ ڈسکاؤنٹ آبویسلی جب تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ ایک پرابلم سالونگ اور ایک ڈیسیجن میکنگ کی جو اسکلز سیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اچھا، ایک میسج ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ڈگریز حاصل کر رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی ابھی بس انہوں نے جوائن کیا یونیورسٹی کو، یا وہ اسٹوڈنٹس جو بس پاس آؤٹ ہونے والے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک وائس چانسلر کا میسج کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ میں سے کامیاب زندگی میں وہ ہوں گے اور بڑی کامیابی وہ حاصل کریں گے جو ہمارے سکھائے ہوئے سے آگے بڑھ کے خود بکتے ہیں. یعنی جیسے ہم کسی بچے کو چلنا سکھاتے ہیں نا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، تو جب انگلی چھوڑی جائے اور آپ بیلنس کر سکیں اور آپ اپنے چلنے کو کنٹینیو کر سکیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. تو جو ہمارے سکھائے ہوئے سے آگے بڑھ کے لائف کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کوشچنز ڈسکور کرتے ہیں اور ان کے آنسرز ڈسکور کرتے ہیں، وہ اصل میں زندگی میں کامیاب ہوں گے. سو گو بیانڈ ویئر وی آر لیونگ یو اور ویئر وی آر ٹیکنگ یو. اپنی محنت کریں. اور اب تو علم آپ کے وہ فنگر ٹپس کے اندر آپ کے موبائل فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری، وہ آسان بھی ہے، سستا بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے. تو اس کو حاصل کریں، اس کو سیکھیں، وقت ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. بالکل، ڈیولپمنٹ جو ہے، سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے، دیٹ از دا کی ٹو سکسیس. سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وین دس ڈیوائس بیکمز یور آکسیجن، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ کو اس کو ساتھ کیری کرنا ہے. اٹ ہیز بینیفٹس ایز ویل اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ایز ویل، لیکن یو ہیو ٹو لک اٹ ٹو دس ود یور اون آئی. اور اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، اپنے آپ کو تراشنے کے اوپر محنت کرنی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب کا، جی یونیورسٹی کے وائس چانسلر. انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے. اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوستوں کا، عزیز و قارب کا، اور خاص طور پر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.